ان کو بھی نہیں ملے گی جنت ان کی خواہشات پر، تمہیں بھی نہیں ملے گی اگر تم نے بھی صرف خواہشات پر اکتفا کر لیا۔ تو پھر اصول کیا ہے؟ دو اصول سنیں۔ نمبر 1، من یعمل سوءا یجز بہ، جس کسی نے گناہ کیا اس کو سزا ملے گی، یاد رکھو۔ اور گناہ شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو، فسق ہو، فجور ہو، چوری ہو، زنا ہو، ڈاکہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ فرماتے اس کی سزا ملے گی۔ اور نمبر 2، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، اور جس کسی نے نیک عمل کیے اور ہو بھی مومن، مرد ہو یا عورت ہو، یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو عمل ضروری ہے میرے بھائیوں۔ تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ نے سنا، دو مناسبتوں سے ہے۔ ایک مسجد حاضہ میں قائم مقامی مدرسہ کے بچوں میں انعامات کی تقسیم، اور نمبر 2 یہاں کے ایک ہمارے شاگرد حافظ ذوالقرنین، جنہوں نے اسی سال المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ کراچی سے سند فراغت حاصل کی ہے، اس کے اعزاز میں پروگرام۔ تھوڑی تھوڑی بات ان دونوں مناسبتوں سے کریں گے۔ جہاں تک بات ہے مسجد میں قائم مدرسے کی، تو یہ الحمدللہ ایک انتہائی قابل تعریف اقدام ہوتا ہے کہ مساجد میں اہل علاقہ کے بچے بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، جس میں قرآن مجید ناظرہ کی تعلیم، نماز کی تربیت، دعاؤں کی تعلیم اور بنیادی عقائد اور آداب کی تعلیم، اور ساتھ میں عام طور پر کچھ نہ کچھ بچوں کو قرآن حفظ بھی کرایا جاتا ہے۔ ہر مسجد میں یہ سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بچیاں ابتدائی دینی تعلیمات اور معلومات کے زیور سے آراستہ ہوں۔ کم سے کم انہیں قرآن پڑھنا آئے تاکہ زندگی بھر مختلف مواقع کی مناسبت سے وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ نماز کی دعائیں، اذکار آئیں اور نماز کی تربیت ہو تاکہ نماز کی دعائیں اور اذکار آنے کی وجہ سے وہ نماز پڑھیں، اور نماز کی تربیت کی وجہ سے وہ صحیح نماز ادا کریں۔ اور اسی طرح حفظ قرآن بھی ہو تاکہ یہ بچے مزید آگے بڑھیں اور پھر حافظ بن کر عالم بننے کی طرف رغبت اور شوق پیدا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہمارے مدارس ہیں، مرکزی مدارس سے ہمارا ادارہ المعہد السلفی، نواب شاہ کا ادارہ ہے، نیو سید آباد میں ادارہ ہے جامعہ بدیع العلوم، مورو میں ادارہ ہے،
حیدرآباد میں ہے اور آگے دیگر علاقوں میں، ان کو طلباء یہ چھوٹے مدارس مہیا کرتے ہیں. یہاں سے بچے ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ذہین بچے سامنے آتے ہیں. کچھ ان کا شوق، کچھ ماں باپ کا شوق، کچھ بچوں کی ذہانت، تو یہ آگے کی طرف بڑھنے کی یہ شکل پیدا ہوتی ہے. اور پھر بڑے مدارس کو یہ تیار شدہ خام مال ملتا ہے. اس طرح یہ پھر علماء تیار ہوتے ہیں، خطباء تیار ہوتے ہیں، ائمہ تیار ہوتے ہیں، اور یوں دین کی خدمت ہوتی ہے. لیکن آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اس لیے یہ چھوٹے مدرسے کوئی معمولی مدرسے نہیں. انتظامیہ بھی ان کو معمولی نہ سمجھے، اساتذہ بھی اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور معاونین بھی اس کو معمولی نہ سمجھیں. اساتذہ بھی بسا اوقات معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹے سے مدرسے میں ہمیں استاد بنا دیا گیا ہے، وہ توجہ نہیں دیتے. اور معاونین تو ان مدارس کو کوئی اہمیت دیتے نہیں. وہ بڑے بڑے مدارس میں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، ان مدارس پہ توجہ نہیں دیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وجہ میں نے بتا دی. یار ادھر چپ کریں بھائی. تو ان مدارس کی یہ ادنا سی اہمیت میں نے بتائی. اور جو اہل علاقہ بیٹھے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ یہ آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ بہتری کہ ان کو اس طرح دین کے ساتھ جوڑیں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں، مسجدوں کے ساتھ جوڑیں، تاکہ یہ ان کی دینی تعلیم و تربیت اور پکے سچے مسلمان ہونے کی ایک بنیاد بن جائے. بنیاد. اور سب ان مدارس کی سرپرستی کریں، بالخصوص جو ماں باپ ہیں. سب سے پہلے وہ تعاون کیا کریں، کم سے کم مقامی مدرسہ اور مسجد مقامی لوگوں کے تعاون سے چلنا چاہیے. بڑی افسوسناک بات ہے کہ مقامی مسجد اور مدرسہ جس میں خود نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، دروس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں، اس کی بھی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا پھر دین کی خدمت کریں گے؟ کیسی دین کی محبت ہے آپ کے دل میں؟ ہر جگہ کا یہی حال. ایک مقامی مسجد مدرسہ کے خطیب، امام اور مدرس کی تنخواہ کا بھی انتظام نہیں ہو پاتا. یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر مومن کا گھر ہے، وہ اسے اپنا گھر سمجھے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اگر یہ بات نہ بھی ہو تو یہ کم سے کم اللہ کا گھر ہے. یہ ہماری آزمائش ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے اللہ کے گھروں کی ترقی، رونق اور عظمت کی طرف توجہ دیں. ایک اعتبار سے اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر ہونے کی وجہ سے یہ ہر مومن کا گھر ہے. اور مسجدوں کی آبادی نمازوں سے ہے، خطبات جمعہ سے ہے، دروس سے ہے، اور مقامی مدرسے سے. جب یہ آپ نے ایک مومن کا گھر ہے تو جس طرح اپنے ذاتی گھر کی فکر کرتے ہو، اس گھر کی فکر ہونی چاہیے.
فکر نہیں ہے آج، بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچے کو اسکول میں پڑھا کے اس کی فیس ادا کرتے ہیں، اسی بچے کو مدرسے میں بھیج کر 4 پیسے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کم سے کم اتنی سی تو دین کی خدمت کرو، اتنی سی تو علم کی خدمت کرو، کچھ نہ کچھ حصہ شامل کرو۔ یہ بڑی اہم نصیحت میں کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت یہ آپ کی ذمہ داری، ان بچوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ جہنم سے بچانے کی فکر ہے کہ ان کو دینی علم سے آراستہ کرو، مسجد کے ساتھ جوڑ دو، نماز کی تعلیم ہو، دعائیں ان کو آتی ہوں، اور اس طرح ان کی تربیت کا، دینی تربیت کا انتظام یہ ذمہ داری ہے۔ جس طرح ان کی دنیا کی بھلائی سوچتے ہو، ترقی سوچتے ہو، دنیاوی علوم دیتے ہو تاکہ یہ کاروبار کر سکیں یا نوکری کریں، ملازمت کریں، ان کی دنیا کی زندگی اچھی ہو، ان بچوں کو دین بھی پڑھاؤ، دین کی بنیادی تعلیم دو کم سے کم، تاکہ ان کی آخرت بھی اچھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالمرء راع علی اہل بیتہ، ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک حاکم پوری رعایا کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور مرد اپنے پورے گھر کا جس میں اس کی بیوی اور بچے ہیں ان کا ذمہ دار ہے، ان کی دنیاوی ضرورت کا بھی اور ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا بھی ذمہ دار ہے، وگرنہ قیامت کے دن بڑی مسئولیت ہوگی۔ اور اس کے لیے چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت ہو تو پہلے خود بھی دین کے ساتھ جڑ جاؤ، نماز پڑھو، خطبہ جمعہ میں آؤ، دروس میں آؤ، خواتین کو وہ خطبات جمعہ کے لیے اگر مسجد میں انتظام ہے وہاں بھیجو، دروس میں اگر خواتین کا الگ باپرد انتظام ہے وہاں بھیجو، تاکہ دینی تربیت ہو، گھر میں دینی ماحول بناؤ، تب بچوں کی تعلیم و تربیت کا فائدہ ہوگا۔ خود نماز پڑھو، بچوں کو نماز پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ خود بھی اگر بے حیائی اور برائی سے رکنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانا چاہتے ہو، نماز پر قائم ہو جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کراؤ جب وہ 7 سال کے ہوں، 10 سال کے ہو جائیں، اگر نماز میں کوتاہی کریں تو ان کو مارو، ضرب لگاؤ اور سزا دو، اور ان کو نماز کی پابندی کراؤ۔ اس طرف بھی آپ لوگ توجہ دیں۔ باقی وہ والدین خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کی دینی تربیت ہو، خوش نصیب ہیں۔ وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ پیدا کر رہے، آخرت کی مسئولیت سے بچ گئے اور اپنے لیے اجر و ثواب کا اہتمام کیا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان وفات پاتا ہے تو اس کے عمل کا، نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 صورتوں میں موت کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ نمبر 1 خود کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے، نمبر 2 علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے حق میں دعائیں کرتی رہے۔ تو علم کی خدمت کرو،
آپ کی کوششوں سے کوئی حافظ بنتا ہے، آپ کی کوششوں سے کوئی عالم بنتا ہے، ان چھوٹے مدارس سے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ علم کی خدمت ہے، جس علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ یہ بچہ قرآن پڑھنے والا، یہ بچہ نماز پڑھنے والا، اس کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو گیا تو اس کی نیکی ماں باپ کے لیے بھی نیکی ہے، اور اس کی دعائیں تو ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہے ہی ہیں، پہنچے گی۔ اس لیے اب تک جو والدین اس حوالے سے کوتاہی کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ یہ بہت چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ بات سمجھ سکیں تو بچوں تمہارے لیے بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس سیکھنے سکھانے میں علماء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور بڑے مدارس کے طلباء بھی ہیں، اور اس سیکھنے سکھانے میں ان مقامی مدرسوں کے جو معلمین ہیں وہ بھی، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں۔ تو وہ بڑی عمر کے لڑکے، وہ معاشرے کے بہترین نوجوان ہیں، اور یہ چھوٹے بچے معاشرے کے بہترین بچے بچیاں ہیں، بہترین بچے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ اور اگر جو بچہ حافظ بن جائے تو کیا ہی بات، کیا ہی کہنے۔ ایک تو قرآن کا خادم بن گیا، قرآن کا محافظ بن گیا، قرآن کا چوکیدار بن گیا، کتنے بچے اس نے حافظ بنائے، اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا۔ اور نمبر 2، سبحان اللہ، قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قاری قرآن کو بلائے گا اور کہے گا، خود بلائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے کہے گا قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو، اقرأ وارتقِ ورتل القرآن كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اے میرے حافظ قرآن، قاری قرآن بندے، اب میں تمہیں عزت اور رفعت عطا فرماتا ہوں، تجھے انعام و اکرامات سے نوازتا ہوں، اب تم قرآن پڑھنا شروع کر دو اور بلندی کی طرف چڑھنا شروع کر دو۔ قرآن ترتیل سے پڑھنا، آہستہ ٹھہر کے آرام سے پڑھنا، جلدی نہیں ہے کوئی، میرے پاس بلند مرتبوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پڑھتے جاؤ، ترقی کے منازل طے کرتے چلے جاؤ، جہاں آخری آیت ختم ہوگی وہ تیرا مقام ہوگا، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ۔ اور حافظ اور قاری قرآن کے جو والدین ہیں، سبحان اللہ، ان کو قیامت کے دن نور کے تاج پہنائے جائیں گے، ان کو عزت اور شرف عطا فرمایا جائے گا۔ تو اس طرف ایک توجہ دیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں، ہمارے ایک شاگرد نے ماشاءاللہ دینی علوم مکمل کی ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت، عالم بننا، عالم دین بننا۔ یہ عالم دین بننے کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے۔ یہ ابتدائی عالم دین بن جاتا ہے ہمارے عرف میں، عالم وہ بھی اس حدیث کا مستحق ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ عالم قرآن ناظرہ پڑھا ہوا ہے، اکثر حافظ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ سیکھنا ہو گیا، اور نمبر 2 انہوں نے تو اس کا معنی بھی سیکھ لیا، ترجمہ سیکھ لیا، تفسیر سیکھ لی۔ پہلی، دوسری، تیسری، 4 کلاسوں میں پورا قرآن ترجمے سے پڑھایا جاتا ہے، 5ویں 6ٹھی میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، پھر 8ویں میں دوبارہ ایک تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور 8 سال میں احادیث پڑھائی جاتی ہے۔ یہ احادیث خود قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو متعین کرتی ہیں اور واضح کرتی ہیں۔ ایک تو یہ اس حدیث کا صحیح معنوں میں مصداق ہے۔ حافظ قرآن جس طرح قرآن کے الفاظ کے نگران ہیں اور محافظ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اللہ کی توفیق سے کوئی قرآن کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا،
اور جو علماء دین ہیں یہ قرآن کے معنی اور مفہوم اور مطلب کے محافظ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے قرآن کے معنی اور مفہوم میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی بگاڑ نہیں کر سکتا۔ یہ حفاظ ہوں یا یہ علماء ہوں، میرے بھائیوں یہ دین کے محافظ، یہ دین کے چوکیدار ہیں۔ ہمارے دین کے، یہ دین جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ ہمارے علماء محافظ ہیں، اس کے بگاڑ سے دین کو محفوظ رکھتے ہیں، تحریف سے محفوظ رکھتے ہیں، تعویل سے محفوظ رکھتے ہیں، شرک اور بدعت اور گمراہیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، یہ محافظ ہیں۔ اس لیے ان مدارس کو دینی مراکز کہتے ہیں، مراکز، ان کو دین کی چھاونیاں کہتے ہیں، کیونکہ علماء تیار ہو کے پھیل جاتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں اور دین کی حفاظت کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ رات ہی جگہ ہمارے شیخ محترم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا درس بخاری تھا کراچی میں، انہوں نے کتنی پیاری بات کہی کہ علماء جو دین کے محافظ ہیں، اس حوالے سے بات کرتے کرتے سمجھاتے ہوئے بطور مثال کے ذکر کیا کہ جس طرح ہمارے ملک میں، ہمارے اداروں میں سب سے محترم اور عظیم اور اہم ادارہ فوج کا ادارہ ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، عوام کی جان اور مال کے محافظ ہیں، دشمنوں کی الغار سے ملک کو بچاتے ہیں، عوام کو بچاتے ہیں، سرحدوں کے محافظ ہیں۔ تو یہ علماء کون ہیں؟ یہ دین کے محافظ ہیں، یہ لوگوں کے عقیدے کے، روحانیت کے محافظ ہیں۔ یہ علماء کون ہیں؟ یہ اس مملکت کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھانے والے اور لا الہ الا اللہ کے منافی جو عقائد اور نظریات معاشرے میں پھیلتے ہیں، یہ ان کی نشاندہی کر کے قوم اور ملک اور ملت کو ان گمراہیوں سے بچانے والے۔ خود ملک کے اندر سے جو گمراہیاں پھیلتی ہے، اغیار اسلام دشمن جو گمراہی بھیجتے ہیں، پھیلاتے ہیں، یہ علماء یہ پل باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء کا تھا، جو مشن انبیاء کا تھا، علماء کا بھی یہی کام اور یہی مشن ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے علماء کے لیے جو سند یافتہ ہو جاتے ہیں کہ تمہارا یہ اعزاز ہے، تم اپنے نبی کے وارث ہو، ان کے مشن کے وارث ہو، اب یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی ترویج کرنی ہے، دین کو بگاڑ سے بچانا ہے۔ اور جب یہ انبیاء کے مشن کے محافظ ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ساتھی عطا فرماتا ہے، صحابہ عطا فرماتا ہے جو اس نبی کے معاون ہوتے ہیں، دست و بازو ہوتے ہیں، حمایتی ہوتے ہیں، ینصرون اللہ ورسولہ، وہ دین کی مدد کرتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ عام پبلک کو ہے، عام لوگوں کو ہے کہ وہ ان کے حمایتی بنے، ان کے معاون بنے، ان کے مددگار بنے، ان کے دست و بازو بنے، پوری طرح ان کی حمایت کریں تاکہ یہ دین کا کام احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ تو یہ بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، وہ انبیاء کے مشن کے وارث ہیں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ان وارثین انبیاء کی حمایت کریں، خدمت کریں، مدد کریں، تعاون کریں، سرپرستی کریں، تاکہ یہ لوگ انبیاء کے، اپنے نبی کے مشن کے پاسبان بن جائیں۔ بغیر حمایت کے، بغیر تعاون کے پھر کام بڑھتا نہیں ہے۔
اس حوالے سے بڑی کمی کوتاہی ہمارے معاشرے میں. مولوی جانے، مسجد جانے، مدرسہ جانے، وہ جانے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے آ جائیں مسجد میں تو احسان عظیم ہو گیا ہے، احسان عظیم ہو گیا. کسی درس کی مجلس میں آ جائے تو احسان عظیم ہو گیا ہمارا. امام صاحب کی، انتظامیہ کی دعوت پر مسجد میں تشریف لے آئیں تو ہمارا احسان عظیم ہو گیا ہے. اور ناراض نہ ہونا، وہ بھی اگر کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو تو بھاگے بھاگے کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں. اگر وہ انتظام نہ ہو تو پھر الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. دین کی سچی محبت دلوں میں پیدا کرے، دین کے حمایتی بنے، حمایتی بنے، دین کے خادم بنے، ان علماء کے حمایتی بنے، ان سے دین کا کام لیں، آپ ان کی سرپرستی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وملعون فیہا الا عالم او متعلم او من والاہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دنیا اللہ کی ٹھکرائی ہوئی چیز ہے، بے وقت چیز ہے، اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کے ہاں ٹھکرائی ہوئی ہیں اور بے وقت ہیں، سوائے دو چیزوں کے، ایک عالم اور ایک متعلم. یہ دو فرد ہیں جو اللہ کی ہاں ٹھکرائے ہوئے نہیں ہیں، قابل عزت ہیں، قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں. دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے، دین کی خدمت کرنے والے. او من والاہما، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 3 وہ جو ان دونوں کی سرپرستی کرتا ہے، علماء اور طلباء کی سرپرستی کرتا ہے. کم سے کم اپنی مسجد کے امام، خطیب اور مدرس کی خدمت کر لو. عید آئے تو ایک ایک جوڑا اس کو بھی دے دو، عید کے موقع پر اس کی خوشیوں کو بھی دوبالا کرو، سرپرستی کرو ان علماء کی تاکہ یہ بھرپور انداز میں دین کا کام کریں. اور ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث نہیں، اقوال ہیں بعض صحابہ کے، تابعین کے، بعض صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں. کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، یا تو عالم بن جاؤ، یا کم سے کم متعلم ضرور بنو، تھوڑا بہت دین سیکھتے رہو، یا پھر سن لیا کرو دین کی باتیں. مستمعا، جمعوں میں آؤ، دروس میں آؤ، واعظ نصیحت کے پروگراموں میں آؤ. پوری طرح علم حاصل نہیں کر سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، مدارس میں داخلہ نہیں لے سکتے، اپنی مسجد کے دروس میں آیا کرو، بیٹھا کرو، سنا کرو. یہ 3. آگے فرمایا ولا تکن الرابع فتہلک. بلکہ چوتھا بھی فرمایا او محبا، یا پھر علم سے، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. عالم بن جاؤ، یا پھر متعلم بن جاؤ، یا پھر سننے والے بن جاؤ. اگر سننے کا بھی ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے تو کم سے کم علماء اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. محبت کرو، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن الخامس فتہلک. 5ویں کوئی چیز نہ بننا، 5ویں کوئی چیز نہ بننا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ. عالم، متعلم، مستمع، یا پھر محب. وہ کم سے کم محبی بن جاؤ. کچھ نہیں بن سکتے، علماء طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، وگرنہ ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں تم اپنے علماء طلباء سے محبت نہیں کرتے؟ علماء طلباء تو وہ ہیں، کائنات کی ہر چیز ان سے محبت کرتی ہے، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے. لیکن انسانوں تم عجیب لوگ ہو، تمہیں سب سے زیادہ چڑ ہے ہی علماء اور طلباء سے. مفت خور ہے جو دن رات تعلیم، تعلم، خطبات، دروس، تمہارے بیوی بچوں کے دین کے محافظ ہیں، 4 پیسے دے کے ان کو کہتے ہیں مفت خور ہیں، یہ مفت خور ہیں یہ، والعیاذ باللہ.
اپنے کبھی خطیب، عالم، مدرس کو دیکھو اور ان کی محنتوں کو دیکھو. 24 گھنٹے وقف ہے. کبھی پکڑ کے نکاح کے لیے لے جاتے ہو، کبھی پکڑ کے جنازے کے لیے لے جاتے ہو، کبھی پکڑ کے اپنے بچوں کی کانوں میں اذان دلانے کے لیے لے جاتے ہو، کبھی آ کے بیٹھ جاتے ہو ان کے سامنے، گھنٹوں لگا دیتے ہو اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے. وہ 24 گھنٹے کے لیے حاضر ہیں، پھر بھی مفت خور ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انبیاء کے وارثین ہیں. کیا ان کے فضائل اور مناقب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا لِمَا يَصْنَعُ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے فرشتے دین کے طلباء کے لیے تو دین کے طلباء پر بچھاتے ہیں، سایہ کرتے ہیں. جب یہ گرمی میں اور دھوپ میں چل رہے ہوتے ہیں فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ جس کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے اس کام پہ راضی ہو کے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں. وَإِنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، آسمانوں والے، زمین والے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں. استغفار، یا اللہ جو تیرے دین کا طالب علم ہے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر، اس کی لغزشوں کو معاف کر، اس کی کوتاہیوں کو معاف کر. بشری تقاضوں سے ان سے کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. فرمایا آسمان والے یعنی فرشتے، زمین والے یعنی نیک بندے، اور باقی مخلوقات، سمندر کی مچھلیاں یہ استغفار کرتی ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کو بخش دے. اور دوسری حدیث ہے، ان اللہ و ملائکتہ حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ تعالی رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے اور چونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں وہ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، یہ مخلوق رحمت کی دعا کرتی ہیں. کس کے لیے؟ اللہ معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے. دین سے بڑا خیر کیا ہے؟ جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے. کبھی خطبہ جمعہ کی صورت میں، کبھی دروس کی صورت میں، کبھی بچوں کی تعلیم و تربیت کی صورت میں، کبھی واعظ و نصیحت کی صورت میں. یہ علماء جو معلم الخیر ہیں، خیر کی تعلیم دینے والے ہیں، اللہ ان پر رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. اور ہم پتہ نہیں کس بنیاد پر ان سے بغض پال کے بیٹھے ہوئے ہوتے. کسی کو انتظامیہ سے تکلیف ہے، کسی کو علماء اور معلمین اور خطباء سے تکلیف. انتظامیہ جو اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر پورا انتظام کرتے ہیں، خطیب کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، امام کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، قاری صاحب کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ان کی تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں طلباء کے لیے، محنت کرتے ہیں، ایک مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں. خدا واسطے کا بیر ان سے پال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا سی بات پہ بدگمانیوں کی وجہ سے، شک و شبہ کی وجہ سے کھا گئے. والعیاذ باللہ. آج ہر شخص سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نیک پاک کوئی نہیں ہے، اور ان مدارس اور مساجد سے بڑھ کر بدنام اور بد کردار کوئی نہیں. والعیاذ باللہ. کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی نیک پاک نہیں ہے، لیکن حسن ظن ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے. اور انتظامیہ مساجد اور مدارس کو بھی یہ نصیحت کروں گا، وہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ دیں، الزام تراشی کا موقع نہ دیں. اپنے دامن کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، امانتوں کا حق ادا کریں، حساب و کتاب مکمل کر کے رکھیں. کسی کو موقع نہ دیں کہ کوئی ان پر بدگمانی کرے اور بد زبانی کرے ان پر. یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے.
معاملات کو درست رکھیں، کسی کو شکایت کا موقع نہ دیں، سب اپنی ذمہ داری نبھائیں تاکہ یہ دین کا کام چلے، بہتر سے بہتر چلے، احسن انداز سے چلے، رکاوٹیں نہ آئیں، ٹانگیں مت کھینچو ایک دوسرے کی، موقع دو دین کے کام کرنے کا۔ اور اسی طرح علماء خطبہ ان پر بھی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ معلم الناس ہیں، اللہ رحمتیں بھیجے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کریں، کائنات کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں کریں، ان طلباء پر فرشتے پر بچھائیں، بلوں کی چمٹیاں اور سمندر میں بسنے والی مچھلیاں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ کتنا ان کا اللہ کے ہاں اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو یہ علماء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، آپ ان کے دست و بازو بنیں، یہ بہت نیک لوگ ہیں، حقیقتاً یہ اللہ والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور جو علم سے محروم ہیں کہاں سے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، خدمت دین میں ان کے دست و بازو بنو۔ ان کے حق میں ایک حدیث سناتا ہوں، اپنے اس فارغ التحصیل ہونے والے بچے کو، جو دیگر علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث، پہلی حدیث سنا چکا ہوں، من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دوسری حدیث من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا۔ ایک اور حدیث، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو حصول علم کی راہ پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ ان کا تو یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے جو عالم بن رہے ہیں بن چکے ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ یہ دین کی خدمت کرنے والے، شرک اور بدعت کا رد کرنے والے، توحید و سنت کو پھیلانے والے، دین کو ہر ملاوٹ سے پاک کرنے والے، یہ مجاہدانہ کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھو۔ یہ جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے گلی گلی، محلہ محلہ، کوچہ کوچہ توحید بیان کرتے ہیں، شرک کی نفی کرتے ہیں، لوگوں کی مخالفتیں۔ وہ قوم جو شرک اور بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ کھڑے ہو کے ان کو توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور شرک اور بدعت کا رد کرتے ہیں۔ گالیاں کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جان مال کو خطرے میں ڈال کے یہ گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ دین کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ ان کے اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اور اے علماء آپ بھی اپنے اس مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ علم حاصل کر کے اب بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ علم حاصل کر کے علم کی خدمت کرو، توحید و سنت کی خدمت کرو، داعی بنو، مبلغ بنو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرمایا ما بعث اللہ من قبلی فی امت من نبی الا کان له اصحاب وحواریون یاخذون بسنتی ویقتدون بامرہ ثم جاء من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بلسانه بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لفظی ترجمہ سننے پہلے توجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نبی دنیا میں آیا اللہ نے اس نبی کے صحابہ بنا دیے، حمایتی اور مددگار بنا دیے۔ ان صحابہ اور حمایتی اور مددگاروں کا نبی کے ساتھ طرز عمل یہ تھا، اپنے نبی کی سنت کو سیکھتے تھے اور لیتے تھے، اپنے نبی کے حکموں کو سیکھتے تھے اور لیتے تھے، سنت پر عمل کرتے تھے، احکامات کو بجا لاتے تھے اور حمایتی اور مددگار تھے۔ لیکن پھر جب نبی چلا گیا
اور وہ صحابہ بھی چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ جو امت ہے وہ نالائق بنتی چلی گئی. نالائق، سنت کو چھوڑ دیا، نبی کے حکموں کو چھوڑ دیا، خواہشات پرستی پہ چلے گئے، قوم برادری کی باتوں میں آ گئے، دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اب فرمایا فمن جاہدہم بیدہ، امت میں سے جس کسی نے ان نالائقوں کی جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا اور دین سے دور ہو گئے، شرک اور بدعت میں مبتلا ہو گئے، جس نے ان کے ساتھ جہاد کیا اپنے ہاتھ سے وہ مومن، جس نے جہاد کیا زبان سے وہ مومن، جس نے جہاد کیا دل سے وہ مومن، کہ کم سے کم دل سے برا جانے، زبان سے اصلاح کرے اور سمجھائے، دین کی حفاظت کرے. اور اگر کوئی دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اپنے ایمان کو بچاؤ، کم سے کم برائیوں کو، شرک اور بدعت اور فسق و فجور کو دل میں برا جانو. ایسا نہ کہو کہ یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، درست ہو رہا ہے، جو غلط ہے اسے غلط کہو، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو. شراب نوشی کو برا کہہ سکتے ہو، زناکاری کو برا کہہ سکتے ہو، جوا بازی کو برا کہہ سکتے ہو، چوری ڈکیتی کو برا کہہ سکتے ہو، تو شرک اور بدعت اور خرافات کو برا کیوں نہیں کہتے؟ اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ آج کے دور کا جہاد ہے، اور ہمارے علماء جان ہتھیلی پہ رکھ کے جہاد کر رہے ہیں. آج اگر الحمدللہ توحید و سنت کا آوازہ بلند ہے، شرک اور بدعت کی تردید تفنید ہو رہی ہے، توحید و سنت کا بیان ہو رہا ہے، شرک اور بدعت کا رد ہو رہا ہے، یہ ہمارے علماء کا مجاہدانہ کردار ہے، ہمارے دعات کا مجاہدانہ کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائے. تو علماء بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری سمجھو. تو یہ بڑی سعادت کا راستہ ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی اولاد عالم دین بنتی ہے. سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں. یہ عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے، عظیم الشان دین کی خدمت ہے. کم سے کم ہر شخص کو چاہیے اپنی اولاد میں سے ایک کو ضرور وقف کرے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے. ضرور ایک بچے کو وقف کرے دین کے لیے، تاکہ یہ دین کا کام ہو، توحید و سنت پھیلے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور ساتھ میں پھر وہ حق کی آگے وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور ساتھ میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر خود بھی صبر کرتے ہیں، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں. اور وتواصوا بالحق کا اصل کردار اور اصل ذمہ داری یہ علماء بیان کر رہے ہیں. تو یہ علماء کی تیاری آج کے دور کی ضرورت ہے. ان مدارس کا قیام تاکہ یہاں علماء پڑھیں. یہ مدارس نہ ہوتے تفسیر اور ترجمہ کہیں نہ پڑھایا جاتا. یہ مدارس نہ ہوتے بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کہیں نہ پڑھائی جاتی. اللہ کے بندو ان مدارس کی قدر کرو. یہ مدارس قائم کرنے والے اور مدارس میں پڑھانے والے، انتظام سنبھالنے والے یہ معاشرے کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، دین اور اسلام کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، سرپرستی کرو اس دین کے کام کی. اللہ تعالیٰ ارشاد میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں مضبوط کرے گا. مضبوط چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے تم اللہ کے دین کی مدد کرو، چاہتے ہو اللہ تمہیں دین پر قائم رکھے اللہ کے دین کی مدد کرو. اور اللہ کے دین کی مدد کی ایک ہی صورت ہے، مساجد قائم کرو، مدارس قائم کرو، اور مساجد اور مدارس کی اور طلباء اور علماء کی سرپرستی کرو. اس کے علاوہ دین کی حفاظت کا آج کے دور میں کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور یہ بندوں کے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ آپ ان کے عقیدے، عمل، اخلاق کی اصلاح کے لیے
علماء تیار کر رہے ہیں، حفاظ تیار کر رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں تاکہ دین کا پیغام پہنچے اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو۔ اور آخری بات آپ سب کو اپنے آپ کو بطور نصیحت کے ہے کہ یہ علماء کی یہ فضیلت کیوں ہے، طلباء کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ دینی علم کی وجہ سے۔ یہ علم سیکھنے والے، وہ علم سکھانے والے، اس لیے ان کی فضیلت ہے۔ تو یہ علم کتنا عظیم چیز ہے، علم دین کا علم، شریعت کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، مقصد حیات کا علم، اللہ کی بندگی اور عبادت، یہ علم کتنا عظیم علم ہے۔ یہ عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے اللہ کی پہچان ہے، حقوق اللہ کی پہچان ہے، حقوق العباد کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پہچان ہے۔ تو علم سے جب محبت ہے تو پھر اس علم پر عمل بھی کرے۔ یہ علم حاصل کرنا عمل کرنے کے لیے ہے، یہ علم آگے پہنچانا اس لیے تاکہ لوگ اس علم پر عمل کرے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک یہ کہ علم پر عمل کرو، اور دوسرا یہ کہ تمہارا علم تمہارا عمل صحیح علم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں، عمل ہو اور صحیح ہو، عمل ہو اور صحیح ہو، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 50 سے زیادہ مقام پر ایمان اور عمل صالح کا ذکر کر کے ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی، رحمتوں کی بشارتیں دی، بخشش کی بشارتیں دی، اپنی محبت کی بشارتیں دی۔ ان کو جنتی کہا ہے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، نہیں بلکہ فرمایا یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد۔ فرمایا کہ جب میت قبرستان لے جائی جا رہی ہوتی ہے تو تین چیزیں ساتھ ہوتی ہے، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز آگے بھی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ مالہ واہلہ وعملہ، اس کا مال، اس کا گھرانہ اور اس کا عمل۔ مال بھی دنیا میں رہ جاتا ہے، گھرانہ بھی دفنا کے واپس آ جاتا ہے، لیکن جو اس کے عمل ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ اگلے جہان میں جو زاد راہ ہے، زاد راہ وہ عمل ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دنیا کے عہدے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ گے۔ اب قبر میں تمہارے ساتھ سلوک تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہے، حشر میں سلوک اعمال کی بنیاد پر ہے، یاد رکھو۔ اور جنت اور جہنم کے فیصلے اعمال کی بنیاد پر ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے، لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کے ہاں معیار مال نہیں، صورتیں نہیں، اولاد نہیں ہے۔ اللہ کا کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وَإِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور دلوں کو بھی دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ العصر کی، پھر ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے۔ پھر اس حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ خسارے سے بچنے کی ایک امید ہے، وگرنہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ تو عمل ضروری ہے، لیکن عمل کے لیے علم ضروری ہے تاکہ عمل درست ہو، عمل اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، عمل اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، تو اجر ہے، تو ثواب ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस किसी ने ऐसा अमल किया जिस पर हमारी मोहर नहीं है उसका वो अमल मरदूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे तरीके से एराज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए हमारे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमल को बर्बाद मत करो। यानी अगर तुम्हारा अमल अल्लाह रसूल की इताअत और फर्माबरदारी में नहीं, यानी अल्लाह की शरीयत के मुताबिक और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो तुम्हारा अमल मरदूद है, जाया है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए इल्म जरूरी है, इल्म खुद भी हासिल करो। और जो उलमाए रब्बानीयीन हैं, जो किताब सुन्नत का इल्म हासिल करते हैं, शरीयत का इल्म हासिल करते हैं, उनसे पूछो, उनसे सीखो, उनसे समझो, ताकि आप अमल भी करें और अमल भी सही हो। आज या तो अमल नहीं है, अक्सर लोगों में अमल ही नहीं है, पता नहीं किस खुशफहमी में मुब्तला है, किस तमन्नाओं और झूठी आरज़ुओं में मुब्तला है। सुन ले वो अल्लाह ताला का फरमान, लैसा बिअमानिय्यिकुम वला मानी अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही। अल्लाह ताला फरमाते, ईमान वालों, जन्नत का दाखिला तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात पर नहीं मिलेगा। तुमसे पहले यहूद और नसारा भी इसी तरह ख्वाहिशात किया करते थे, अमल नहीं किया करते थे, उनको भी नहीं मिलेगी जन्नत उनकी ख्वाहिशात पर, तुम्हें भी नहीं मिलेगी अगर तुमने भी सिर्फ ख्वाहिशात पर इक्तफा कर लिया। तो फिर उसूल क्या है? दो उसूल सुने। नंबर एक, मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही, जिस किसी ने गुनाह किया उसको सजा मिलेगी, याद रखो। और गुनाह शिर्क हो, कुफ्र हो, बिदअत हो, फिस्क हो, फजूर हो, चोरी हो, जिना हो, डाका हो, कुछ भी हो, अल्लाह फरमाते उसकी सजा मिलेगी। और नंबर दो, वमन यअमल मिनस सालिहात मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फउलाइका यदखुलुल जन्नता वला युज़लमून नक़ीरा। और जिस किसी ने नेक अमल किए और हो भी मोमिन, मर्द हो या औरत हो, ये लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे, इन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अमल जरूरी है मेरे भाइयों, तमन्नाओं पर, झूठी आरज़ुओं पर मत जियो, बल्कि किताब सुन्नत और शरीयत पर अमल करो, और साथ में अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। जन्नत अल्लाह ने देनी है, अजर अल्लाह ने देना है, सवाब अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने शरीयत बनाई है। तुम्हारा अमल शरीयत के ऐन मुताबिक होगा, अव्वल से लेकर आखिर तक, तो अल्लाह अजर देगा। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बना के भेजा है। तुम्हारा अमल उनकी सीरत के मुताबिक होगा तो अजर है, वगरना कुछ भी नहीं, जाया हो जाएगी सारी मेहनतें, बर्बाद हो जाएंगी सारी मेहनतें। ये चंद बातें टूटी फूटी मैंने इस प्रोग्राम की मुनासिबत से और आपको और अपने आप को नसीहत करते हुए अर्ज की हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। बुनियादी तौर पर ये कुरान की तालीम का मदरसा है और कुरान अल्लाह की किताब है, किताब हिदायत है, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से ये मोहब्बत अपनी जगह काबिल तारीफ है, अपने बच्चों को पढ़ाते हो, खुद भी तिलावत करते हो, ये अच्छी है, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को भी, बड़ों को भी कहूंगा कि वो इस कुरान को समझें भी सही, अमल भी करें। ये छोटे बच्चे बड़े हो के कुरान का तर्जमा पढ़ें, और आप लोग भी अगर आज तक नहीं पढ़ सके तो फिर अगर पढ़ना आता है तो सिंधी उर्दू दोनों जुबानों में तराजिम मौजूद हैं, इसको पढ़ो। और कुछ नहीं तो आज मोबाइल हर एक के पास है, मोबाइल में कुरान डाउनलोड हो सकता है, इसमें महफूज हो सकता है तर्जमे तफसीर के साथ। वक्तन फवक्तन उसको सुनो, समझो, इल्म और मार्फत हासिल करो, ताकि ये कुरान जो किताब हिदायत है, किताब नूर है, किताब नसीहत है, इससे आपको हक की पहचान हो, इल्म आपको हासिल हो, मार्फत आपको हासिल हो। इससे ईमान भी ताज़ा होगा, ईमान मजबूत होगा, ईमान बढ़ेगा, और साथ साथ आपका अकीदा और अमल भी दुरुस्त होगा। अल्लाह ताला इस मस्जिद को कायम दायम रखे, इस इदारे को कायम दायम रखे, इसके मुंतज़मीन की मेहनतों को कबूल फरमाए, असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए, मुआविनीन की जो एक तवज्जो है और एक खिदमत दीन है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। आप सब इन मदारिस और मसाजिद की
اور علماء اور طلباء اور علم کی سرپرستی کریں، اپنی استطاعت کے مطابق ضرور، بالکل ضرور اور حد الامکان ضرور کریں، کوئی ان امور میں پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری خدمات قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔